سندھی صاحب، ان سے جانیں گے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس روزنامہ خبریں ہیں، اور اس سے پہلے ہم جو ہے وہ آپ کو اپنے گیسٹ سے انٹروڈیوس کروا دیں۔ طارق صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ آج ایک بہت ہی اچھے شاعر ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ سیاسی امور پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ اخباروں میں ان کے کالمز بھی چھپتے ہیں۔ اچھا، آج ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف ہیڈ لائنز ہیں سندھی صاحب۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے روزنامہ خبریں میں ہے جو اس کی سپر لیڈ ہے، مشرف کا ٹرائل، نواز لیگ کے طریقے پر اختلاف ہے، وزیر اعظم گیلانی۔ جمہوریت میں کبھی -1 فارمولا نہیں ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے، نواز شریف ہم سے مایوس نہیں، مکمل رابطے میں ہیں۔ چینی اور آٹے کے بحران پر جلد قابو پا لیں گے، دونوں جماعتوں کی قیادت نے جلا وطنی اور جیلیں کاٹی ہیں۔ جمہوریت جدوجہد سے ملی، اس کا تحفظ کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوامی حمایت سے دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا ہے، پاک فوج کو تاریخی کامیابیاں بھی ملی ہیں، شرپسند بھاگتے پھر رہے ہیں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ آصف احمد علی سے تعزیت کے بعد گفتگو۔ کل صاحب آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صدر آصف احمد خان کے جو ہیں ان کی والدہ کے لیے فاتح خوانی کے حوالے سے وہاں پہ گئے تھے، تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ مشرف کا ٹرائل جو وہ چاہتے ہیں، لیکن نواز لیگ کے طریقہ کار سے جو ہے ان کو اختلاف ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز لیگ نے جو فی الحال طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے، خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے پیپلز پارٹی عدالت میں پارلیمنٹ میں کارروائی کرے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم علی حیدر صاحب، بہت شکریہ۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ دونوں ہی پارٹیاں، نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ حقیقت میں پرویز مشرف کا احتساب نہیں چاہتی۔ اس میں نواز لیگ کو بھی شامل کر رہے ہیں؟ میں محترم ان دونوں کو شامل کر رہا ہوں، کیونکہ ان میں جو پیپلز پارٹی کا جو طریقہ کار ہے وہ تو واضح آپ کے سامنے ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے طریقے پہ اختلاف ہے، اس کے باوجود انہوں نے کوئی واضح طریقہ ابھی تک نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ اور جو محترم نواز شریف صاحب ہیں، وہ جس سستی سے اور جس کاہلی سے پہلے وہ قسطوں میں اس کو بتا رہے تھے کہ ہم مشرف کا ٹرائل چاہتے ہیں، ٹرائل چاہتے ہیں، ٹرائل چاہتے ہیں، اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی جو پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی اور ان کی ساری جماعت ہے، وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہی، تو عوام جو ساری ہے وہ دیکھ رہی ہے، عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ظاہر ہے جب دو بڑے لیڈر اس میں ایک سستی دکھائیں گے تو عوام آٹومیٹکلی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف۔ آپ کو سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 16 مارچ والی چستی دکھائیں اس میں، جب 16 مارچ کو ریلی نکالی گئی تھی؟ اور کیوں نہیں بنتی ہے ان کی، ایسا کرنا ممکن ہے؟ ایسا کرنا ممکن ہے، کیوں نہیں ممکن ہے۔ عوام ایکچولی جتنی ان لیڈروں کو ڈیل دیتی ہے، یہ لیڈر اتنے سست ہوتے جاتے ہیں۔ جی، ہم نے یہ پہلے تجربے دیکھ لی ہیں، آج سے کوئی 10-15 سال پہلے دیکھ لیں عوام کا رویہ حکمرانوں کے ساتھ کیا تھا اور حکمرانوں کا عوام کے ساتھ رویہ کیا تھا۔ دونوں عمل ایک بہت سستی میں چل رہے تھے، لیکن الحمدللہ میں یہ سارا کریڈٹ میڈیا کو دیتا ہوں کہ میڈیا نے عوام کو اتنا باشعور کر دیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے عوام اب سڑکوں پہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ عوام جب سڑکوں پہ آتے ہیں تو حکمرانوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ایک طرف تو یہ گیند جو ہے وہ سپریم کورٹ کے انہوں نے بال جو پھینک دیا سپریم کورٹ میں پھینک دی ہے، دوسری طرف سے نواز شریف نے اپنا ایک بہت ہی سستی سے فرض ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور تیسری طرف یہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو اس کے جو طریقہ کار پہ اختلاف ہے تو واضح طریقہ کار یہ کس طرح ہو جاؤں گا کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ نے اپنا کردار ادا کر دیا؟ سپریم کورٹ نے جواب طلبی کی ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کی اور 3 نومبر کے اقدامات کو کالعدم قرار دے دیا۔ یہاں پر سپریم کورٹ کا جو کردار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب سپریم کورٹ نے بال پھینک دیا ہے پارلیمنٹ کی کورٹ میں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی کورٹ میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر سپریم کورٹ کا کردار ختم ہو گیا؟ سپریم کورٹ کا کردار ابھی ختم نہیں ہوگا، ابھی جب دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کیا کرتی ہے، تو اس کے بعد جو اب وہ ایک کل خبر تھی کہ تھانہ سیکریٹریٹ میں جو پرویز مشرف کے خلاف ایک ریٹ دائر ہوئی تھی وہ انہوں نے خارج کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کے اوپر کتنا سخت ایکشن لیتی ہے۔ انہوں نے تو یہ کہا نا کہ کوئی شخص جو ہے یا کوئی سٹیزن جو ہے وہ اس کے پرویز مشرف کے خلاف ریٹ دائر نہیں کر سکتا جب تک کہ حکومتی جماعت جو ہے وہ نہ کرے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں وہ حکومت کی طرف، میں بات کھل کے یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملک پاکستان ہے
ہم اس کی 63ویں برسی 63واں اسکام اللہ نہ کرے کبھی برسی منانی پڑے 63واں اسکام یوم آزادی منا رہے ہیں. تو اس میں کوئی 40-45 سال ڈکٹیٹروں کا اس میں رول رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے کہ کسی ڈکٹیٹر کے خلاف اس ملک میں کوئی قانونی کارروائی کا کوئی جواز بن رہا ہے. تو کہیں سے خفیہ ہاتھ ہیں, کہیں سے اوپر سے آ رہے ہیں یا ارد گرد سے آ رہے ہیں, جو واضح طور پر سامنے نہیں آ رہے لیکن وہ اشارے دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا چیف ہے, اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. یعنی کس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ آرمی بھی انوالو ہے. یا اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے پرانے اتحادی امریکہ کی رچرڈ ہالبروک کے بار بار جو دورہ پاکستان, یہ سب سے زیادہ دورے کہیں نہ کہیں سے خفیہ ہاتھ کچھ ایسے ہیں جو اس کارروائی کو روک رہے ہیں. پوچھنا چاہوں گا آپ سے, مقدس جو ہے اس کو جو پوپ بنایا ہوا ہے پرویز مشرف کو, اس مقدس پوپ کے خلاف کارروائی کو کہیں نہ کہیں سے خفیہ ہاتھ کوئی آ رہے ہیں. اگر ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یحییٰ خان کے بعد بھی سپریم کورٹ نے یحییٰ خان کے جتنے بھی اقدامات تھے اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں, اگر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوتی ہے تو یقیناً یہ ایک نئی بات ہوگی. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوری علی حیدر صاحب, میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں. دیکھیں فیصلہ وہ جو یحییٰ خان کا ہے یا جو بھی پرانے فیصلے ہیں, اس میں کوئی پارلیمنٹ کا بعد میں کوئی کردار اتنا مضبوط نہیں تھا. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں پارلیمنٹ کتنا کردار ادا کرتی ہے. پارلیمنٹ یہاں پہ کافی حد تک, ہاں, پارلیمنٹ کتنا کردار ادا کرتی ہے, نواز شریف کتنا کردار ادا کرتا ہے, یوسف رضا گیلانی کتنا کردار ادا کرتا ہے, اور عوام نے تو سارا کچھ اپنا جو ان کو ایک بندہ نظر آیا تھا جسٹس افتخار چودھری کہ یہ انصاف کر سکتا ہے اس ملک کے ساتھ. نہ ہمیں انصاف نواز شریف دے سکتا ہے, نہ ہمیں انصاف زرداری دے سکتا ہے, نہ یوسف گیلانی دے سکتا ہے. عوام نے اس اندھے اعتقاد کے ساتھ 36 گھنٹے سڑکوں کے اوپر کھڑے رہ کے پھول نچھاور کیا اور اپنے بوسوں سے ان کی گاڑی کا رنگ اڑا دیا. کس لیے؟ کہ یہ شخص ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہمیں کسی حد تک انصاف دے گا. اب کردار یہ دیکھنا ہے کہ سب لوگ پاور میں ہیں. جسٹس افتخار بھی پاور میں ہے, نواز شریف بھی پاور میں ہے, کسی نہ کسی. ہاں ٹھیک ہے, ان کا بھائی بھی وہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے, خادم اعلیٰ ہے بلکہ کہنا اچھا بہتر ہوگا, یوسف رضا گیلانی بھی ہے. اب یہ دیکھتے ہیں عوام تماشا دیکھ رہی ہے, طاقت کا ان کی طاقت کا مظاہرہ دیکھنا چاہتی ہے, کیا ہوتا ہے. اچھا, دو باتیں یہاں پہ کو سامنے آتی ہے, پھر ہم جو ہے وہ اگلی ہیڈلائن کی جانب بڑھیں گے. پہلی بات تو یہ کہ نواز شریف, جیسا کہ آپ کی رائے کے مطابق میاں محمد نواز شریف اور نواز لیگ خاص طور پر ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار نہیں نبھا رہی ہے. نہ صرف پرویز مشرف کے ٹرائل کی بات کرتے ہیں بلکہ اور بھی کافی ایسے امور ہیں جس پہ عوام جو ہے وہ بار بار نواز لیگ کی طرف دیکھتی ہے, حکومت کی طرف اتنی ان کی جو ہے وہ توقعات نہیں جتنی کہ نواز لیگ کی جانب. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کس بات سے ہچکچا رہی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو کہ خاصی طور پر وکٹمائزڈ ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت کو بہت عرصہ جلا وطنی کاٹنی پڑی پرویز مشرف کی وجہ سے, ان کی جو ہے موجودہ قیادت کو, زرداری صاحب کو بہت عرصہ جیل میں رہنا پڑا, وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی وجہ سے. تو کس بات کی ہچکچاہٹ ہے, کیا چیز روک رہی ہے؟ کہیں کوئی پس پردہ ڈیل تو نہیں ہوئی پہلے جب ایسا ہوا؟ یہ بھی ایک جو ہے وہ عرف عام میں کہا جاتا ہے, آج کل بڑی پاپولر ویو آج کل یہ بھی چل رہا ہے. بھائی حقیقت میں بات یہ ہے کہ جو جماعت بھی گورنمنٹ میں آ جاتی ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل پریشرز اتنے آ جاتے ہیں اپنے ان کے مفادات کے ذریعے, اور عوام ان سے جو جائز توقعات وابستہ کر لیتی ہے, وہ جو ان کے اوپر بیرونی پریشر ہوتے ہیں وہ ان کے دیکھ کے ان کو فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب یہ عوام کے حق میں یہ گورنمنٹ بہتر نہیں رہی ہے, اور وہ جو بیرونی پریشرز ہوتے ہیں وہ ان کی آڑ میں وہ فیصلے بھی کر جاتے ہیں جو عوام کے حق میں بہتر نہیں ہوتے, وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز کا. اب یہ دیکھ لیں, سوات کی صورتحال دیکھ لیں. پیپلز پارٹی نے اپنی ساری جو ان کی جو مصروفیات تھی, سارے جو ان کے منصوبے تھے, وہ انہوں نے سوات کی آڑ لے کر اس میں دفن کیے ہوئے ہیں. جو بھی مسئلہ آتا ہے, جو بھی مسئلہ ان کو آتا ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری جو فورسز ہیں, ہماری جو سورسز ہیں, فورسز ہیں, جو بھی ہماری معاشیت ہے, سب کچھ ہے, وہ ہم سوات میں جھونکے ہوئے ہیں. اگر ہم یہ نہ کریں تو وہ اسلام آباد تک آ سکتے ہیں, لاہور تک آ سکتے ہیں. اور ہماری یہ دن رات کی جو کوشش ہے اس سے ہم نے یہ کتنے جو ملک کے حالات بہتر کیے ہیں, خودکش بمبار جو ہیں وہ کتنے ہم نے روکے ہیں. حال ہی میں جو کل وہ رحمان ملک کا بیان آ رہا تھا, ہم نے جناب وہ ایک دہشت گرد پکڑا ہے جو پارلیمنٹ کو اڑانا چاہتا تھا, یہ وہ ادھر ادھر. تو ایکچولی یہ بات یہ ہوتی ہے کہ خاص طور پر بر صغیر میں, اپنے ملک پاکستان میں,
ان کو گورنمنٹ چلانے کے لیے ہمارے حکمرانوں کو خاص طور پر مسائل درکار ہوتے ہیں. خود ساختہ مسائل جو بھی مسائل آئے یہ بڑے خوش ہوتے ہیں ان مسائل کی آڑ میں اپنے 5 سال پورے کرتے ہیں. اچھا چکر یہاں پہ صرف 5 سال. یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی خود ساختہ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ خود ساختہ نہیں, وہ تو خود ساختہ تو پیدا کر لیتے ہیں, اگر ویسے مل جائے تو کیا بات, وہ بھی غنیمت ہوتی ہے. غنیمت ہوتی ہے. اس کی آڑ میں انہوں نے اپنے 5 سال پورے کرنے ہوتے ہیں. اچھا ایک بات یہاں پہ ہم کریں گے, مشرف کے ٹرائل کے حوالے سے تو بات ختم کرتے ہیں. ایک اور فضا جو ہے آج کل جو اٹھی ہوئی ہے, ایوان صدر کی طرف جو گرم ہوائیں چل رہی ہیں آج کل, -1 فارمولے کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے, اس ٹرم کا بہت زیادہ استعمال بھی کیا جا رہا ہے, اور اسی